بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عثمان خان ہے۔ آج سے ہم ایف ایس سی میتھ پارٹ فرسٹ نیو کورس 2020 کا ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو اس لیکچر سیریز کا آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، جس میں ایف ایس سی میتھ پارٹ فرسٹ کا چیپٹر نمبر فرسٹ کمپلیکس نمبر ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میرے چینل عثمان میتھمیٹکس کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، ہم آپ کے پرابلم کو انشاءاللہ سالو کریں گے۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ واٹ از کمپلیکس نمبر؟ کمپلیکس نمبر کیا ہے؟ دا کمبینیشن آف ریئل اینڈ imaginary number is called complex number. It is denoted by capital Z equal to A plus B iota. اس I کو کیا کہتے ہیں؟ آیوٹا۔ اس میں جو پہلا ٹرم ہے اس کو ہم ریئل پارٹ کہتے ہیں، اور سیکنڈ ٹرم جس کے ساتھ یہ آیوٹا آیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امیجنری پارٹ۔ یعنی دونوں نمبر کے کمبینیشن کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپلیکس نمبر کہتے ہیں۔ اگر دونوں نمبر فار ایگزامپل ادھر میتھمیٹیکل آپریٹر یوز ہوگا پلس اور مائنس، تو جو بھی یوز ہوگا، لیکن اس دونوں کے کمبینیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپلیکس نمبر کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اور ریئل اور امیجنری نمبر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ریئل نمبر کیا ہے اور امیجنری نمبر؟ جب ہم ایک نمبر لیتے ہیں اور اس کا اسکوائر لیتے ہیں اور وہ ہمیں ریزلٹ میں پازیٹیو نمبر دیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریئل نمبر کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ادھر اسکوائر لیتا ہوں، -1 ہول اسکوائر از ایکول ٹو 1، -3 ہول اسکوائر از ایکول ٹو 9، 3 ہول اسکوائر از ایکول ٹو 9، انڈر روٹ 3 ہول اسکوائر از ایکول ٹو 3، اور -2/5 ہول اسکوائر از ایکول ٹو 4/25۔ یعنی ہم اگر مائنس ہو یا نگیٹیو نمبر ہو یا پازیٹیو نمبر ہو اور اس کا ہم اگر اسکوائر لیں اور ایز اے ریزلٹ ہمیں پازیٹیو نمبر ملتا ہے تو اس نمبر کو ہم کیا کہیں گے؟ ریئل نمبر کہیں گے۔ اب امیجنری نمبر، اگر ہم ایک نمبر کا اسکوائر لیں اور وہ ایز اے ریزلٹ ہمیں نیگیٹیو نمبر دیتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امیجنری نمبر۔ اسکوائر روٹ آف -9 ہول اسکوائر از ایکول ٹو -9، -3/7 اسکوائر روٹ ہول اسکوائر از ایکول ٹو -3/7۔ اگر ہم ایک نمبر کا اسکوائر لیں اور وہ ایز اے ریزلٹ ہمیں پازیٹیو نمبر دے تو اس کو ہم ریئل نمبر کہیں گے۔ اگر ہم ایک نمبر کا اسکوائر لیں اور وہ ایز اے ریزلٹ ہمیں نیگیٹیو نمبر دے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ امیجنری نمبر کہیں گے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کوئی نمبر ہمیں بتا دے کہ یہ ریئل ہے یا امیجنری ہے، تو فرسٹ آف آل ہم اس کا اسکوائر لیں گے۔
اسکوئر لینے کے بعد اگر اس کا ریزلٹ ہمارے پاس پازیٹیو نمبر آیا تو وہ ریئل نمبر ہوگا، اگر نیگیٹیو نمبر آیا تو پھر وہ امیجنری نمبر ہوگا۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، when we take square of a number and a result we get positive number, so that number will be real number۔ اور ادھر ہم لکھ سکتے ہیں when we take square of a number and we get negative number, so that number will be imaginary number۔ تو یہ تھا ہمارے پاس ریئل اور امیجنری نمبر میں ڈیفرنس۔ اب ہم امیجنری نمبر کو ایک اور ڈیفینیشن کے تھرو بھی لکھ سکتے ہیں، the number involves -1 square root as a factor is called imaginary number۔ فار ایگزامپل میں نے ادھر لیا ہے -9 square root whole square، اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں، اس سے ہمارے پاس کیا ہے -9 آیا ہے۔ اگر میں -9 square root لکھ دوں تو اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں -1 multiply 9، اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں -1 multiply square root of 9۔ اب یہ -1 جو ہے یہ کیا چیز ہے ہمارے پاس، یہ ایوٹا ہے۔ ادھر ہم نے یہ نہیں بتایا تھا، تو ادھر اور اس 9 کا اسکوائر روٹ نکلے گا تو اس سے کیا آئے گا 3، تو ایوٹا 3، تو ہم -9 اسکوائر روٹ کو لکھ سکتے ہیں 3 ایوٹا۔ اب یہ ہمارے پاس کیا ہے، امیجنری نمبر ہے۔ ہم اگر اس -3/7 اسکوائر روٹ کو لے لیں تو اس میں بھی -1 ملٹیپلائی 3/7 لے سکتے ہیں اسکوائر روٹ، تو -1 جو ہے وہ ایوٹا کے برابر آئے گا، اور 3/7 کا روٹ تو ہم نہیں نکال سکتے، تو اس کا ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا 3/7 اسکوائر روٹ ایوٹا، تو اس سے بھی امیجنری نمبر بن جائے گا۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاور آف ایوٹا۔ اگر ہم ایوٹا کی پاور n لیں اور n ہمارے پاس کیا ہوگا، انٹیجر ہوگا، تو ہمیں ان 4 میں سے ریزلٹ ملے گا، یا ایوٹا آئے گا، مائنس ایوٹا آئے گا، 1 آئے گا، یا -1 آئے گا۔ تو ہم اگر پاور ایون میں لے لیں، اس n کی جگہ ہم اگر ایون پٹ کر دیں، ایون نمبر پٹ کر دیں، ایون پاور ایوٹا پاور 2 از اکول ٹو، ایوٹا کی ویلیو تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ -1 اسکوائر روٹ کے برابر ہے، اور اس کو ہم اگر اسکوائر لے لیں تو یہ اس طرح آئے گا -1۔ اگر ہم ایوٹا پاور 4 لے لیں تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، ایوٹا پاور اسکوائر ہول اسکوائر از اکول ٹو
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1 आया है, तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। इधर आयोटा पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर स्क्वायर होल क्यूब। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, -1, और इधर पावर क्या है, 3 है, तो इसको हम -1 लिख सकते हैं। आयोटा पावर 8 लिख सकते हैं, आयोटा पावर स्क्वायर होल पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है वो -1 है, इधर पावर 4 है, तो इससे क्या आएगा, 1 आएगा। यानी अगर हम इवन पावर लेंगे, इनकी जगह हम इवन नंबर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 या -1 आएगा। इधर हम पुट करते हैं आयोटा पावर 10 स्क्वायर होल पावर 5 इज इक्वल टू -1 होल पावर 5 इज इक्वल टू -1 आएगा। अगर हम ले लें इधर आयोटा पावर -12, तो ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाई आयोटा पावर 12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आयोटा पावर स्क्वायर होल 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -1 होल 6 इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम आयोटा की पावर -16 लें, तो 1 डिवाइड बाई आयोटा पावर 16 आएगा, 1 डिवाइड बाई आयोटा पावर स्क्वायर होल 8 आएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -1 होल पावर 8 आएगा, और 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 आएगा हमारे पास। अगर हम आयोटा पावर 100 ले लें, आयोटा पावर 100, तो इससे क्या आएगा, आयोटा पावर स्क्वायर होल 50 इज इक्वल टू -1 होल पावर 50 इज इक्वल टू +1 आएगा हमारे पास। अगर हम आयोटा पावर 50 ले लें, तो ये हमारे पास आएगा आयोटा पावर स्क्वायर 25 -1 आएगा, और इससे रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, -1 ही आएगा। तो अगर हम पावर को इवन में ले लें, हमारे पास ये जो n है आयोटा की पावर जो हमने n लिया है वो इवन आ जाए, तो फिर क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास, 1 या -1, ये इन दोनों में से हमारे पास रिजल्ट ये आएगा, -1, 1 या -1 आएगा हमारे रिजल्ट। इसको हम इस तरह भी जनरलाइज लिख सकते हैं, इधर आयोटा पावर स्क्वायर है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, -1 आया है। आयोटा पावर 4 है तो हमारे पास 1 आया है। आयोटा पावर 6 है तो -1 फिर आया। आयोटा पावर 8 तो क्या आया है, 1 आया है। आयोटा पावर 10 -1, आयोटा पावर 12 1। अगर हम इधर देखें तो जिस पावर में 4 एज ए फैक्टर इन्वॉल्व है, तो इससे क्या आया है, इसमें भी 4 इन्वॉल्व है, इसमें भी 4 है, तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या है, 1 1। इधर भी 4 इन्वॉल्व है तो रिजल्ट क्या आया है, 1। इधर भी 4 इन्वॉल्व है तो रिजल्ट क्या आया है, 1। इधर भी 4 इन्वॉल्व है ना, तो इधर हमारे पास क्या आया है, रिजल्ट 1 आया है। 9 8 पावर, अगर हम इनकी जगह 8 नंबर पुट कर दें, फॉर एग्जाम्पल आयोटा पावर 3 इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा तो अपनी जगह आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, -1 है, तो इससे क्या आएगा, माइनस आयोटा। आयोटा पावर 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा इज इक्वल टू, अब आयोटा पावर 4 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, 1 है, डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा पावर 7 की वैल्यू लेते हैं, आयोटा पावर 6 डॉट आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा पावर 6 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, -1 है, तो इससे क्या आएगा, -1 आएगा। आयोटा पावर 9 ले लेते हैं, आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा पावर 8 की वैल्यू क्या है, 1 आया है हमारे पास, तो इससे क्या आएगा, आयोटा आएगा। अब आयोटा पावर 13,
اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں iota power 12 ڈاٹ iota از اکول ٹو iota power 12 یا -12 دونوں کی ویلیو سیم آئے گی. وہ کیا ہے ہمارے پاس 1 ہے. تو ادھر دیکھیں نا 4 ایز اے فیکٹر انوالو ہے تو ریزلٹ کیا آئے گا اس سے 1 آئے گا. 1 ڈاٹ iota از اکول ٹو iota آیا ہمارے پاس. تو اگر ہمارے پاس پاور آڈ میں ہو تو پھر ہمارے پاس ریزلٹ کیا آئے گا iota یا -iota آئے گا. ادھر بھی اگر جس پاور میں 4 ایز اے فیکٹر انوالو ہے تو اس سے کیا ہے +iota آیا ہے. اور اگر 4 ایز اے فیکٹر انوالو نہیں ہے تو اس سے کیا آیا ہے -iota آیا ہے ہمارے پاس. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا کمپلیکس نمبر. ان آرڈرڈ پیئر فارم. کمپلیکس نمبر کو ہم آرڈرڈ پیئر فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس کمپلیکس نمبر z از اکول ٹو a پلس b iota. یہ ریئل پارٹ ہے اور یہ امیجنری پارٹ ہے. تو اس کو ہم آرڈرڈ پیئر فارم میں کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ اس طرح z از اکول ٹو a کاما b. اس کو ادھر ہم iota نہیں لکھیں گے کیونکہ ہم نے ادھر کاما یوز کیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے آرڈرڈ پیئر فارم ہے. اگر ہمارے پاس کمپلیکس نمبر یہ آ جائے z از اکول ٹو a مائنس b iota تو اس کو ہم کس طرح لکھیں گے a کاما مائنس b. ادھر b کے ساتھ جو بھی سائن آئے ادھر پلس جب آئے گا تو ہم نہیں لکھیں گے. اگر مائنس نیگیٹو آیا تو پھر ہم اس کو لکھیں گے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے z از اکول ٹو a مائنس b فارم ہے. اس کو ہم اس طرح آرڈرڈ پیئر فارم میں لکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کمپلیکس نمبر آ جائے z از اکول ٹو y iota صرف امیجنری نمبر ہو ہمارے پاس ریئل نمبر اس میں 0 ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے پیور امیجنری پارٹ ہم اس کو کہیں گے. اس کو ہم پیور امیجنری پارٹ کہیں گے. اور اس کو اگر ہم آرڈرڈ پیئر فارم میں لکھنا چاہیں تو z از اکول ٹو 0 اور y لکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کمپلیکس نمبر اس طرح آ جائے z از اکول ٹو 0 پلس 0 iota تو اس کو ہم کیا ہے کہیں گے 0 کمپلیکس نمبر. اور اس کو آرڈرڈ پیئر فارم میں اس طرح لکھ سکتے ہیں z از اکول ٹو 0 کاما 0. یہ ریئل پارٹ ہوگا اور یہ کیا ہوگا امیجنری پارٹ ہوگا. تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایکویلٹی آف کمپلیکس نمبر, کنجوگیٹ آف کمپلیکس نمبر اینڈ آپریشنز آف کمپلیکس نمبر.